نبی کون ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اس انسان کو کہتے ہیں، لہذا پہلی بات نبی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام ہدایت لے کر آئے اور بغیر کسی انسانی واسطہ کے اللہ تعالی کی طرف سے اس پر وحی نازل ہو۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی، انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے ہدایت کا، تیسری بات کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی انسان واسطہ نہیں ہوتا ہے وحی کے نازل ہونے میں، یہ تیسری بات ہے۔ تو ایسی صفات رکھنے والا انسان نبی کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ذکر کیا ہے پہلے سوال میں کہ وحی جو ہے نازل ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر کسی انسانی واسطہ کے، فرشتہ واسطہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اس وحی سے مراد کیا ہے؟ وحی جو لفظ وحی ہے لغت میں تیزی سے کسی طرف اشارہ دینا یا رازدارانہ انداز میں کلام کرنا، اس کو وحی کہا جاتا ہے لغت میں۔ لفظ وحی جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ان معنی کے لیے کہ تیز طریقے سے اشارہ دینا یا رازدانہ انداز میں کلام کرنا۔ اسی مناسبت سے انبیاء کے ساتھ جو اللہ کی کلام ہوتی ہے وہ وحی کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے درمیان رابطے کا ایک جو وسیلہ ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وحی کو ذریعہ بنا کر اپنے نبیوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کو پیغام دیتا ہے۔ چونکہ انبیاء دنیا میں کسی اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کرتا ہے اور اس وحی کے ذریعے سے ان کو پیغام دیتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کو انبیاء پر کیسے نازل کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر خود اللہ تعالیٰ نہ بتاتا تو ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے، چونکہ یہ ایک خاص مقام ہے جو نبی اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن خود پروردگار نے کچھ معلومات دی ہیں، اس حوالے سے بتایا ہے کہ وحی جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کسی نبی پر وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ اپنے نبی پر وحی نازل کرتا ہے، اور یہ وحی جو ہے اس نبی پر بہت سخت ہوتی ہے، گراں ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، چونکہ کوئی اور واسطہ نہیں ہے، حتی فرشتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار دوسری قسم وحی کی کہ کسی فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کرتا ہے، جیسے مثلا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پردے کے پیچھے سے آواز پیدا کر کے وحی نازل کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک درخت میں آواز پیدا کر کے وحی نازل کی ان پر۔ اسی حوالے سے آیت مجیدہ میں ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، اور انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی رسول کو یعنی اپنے فرشتے کو بھیج کر کے۔